اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اپنا جو سیکنڈ ٹاپک ہوتا ہے مینجمنٹ ریلیٹڈ، اس پہ واپس آتے ہیں، اور ایک ایسا یونیورسل ٹاپک ہے جس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے جو بائسز ہیں، جو پریجوڈسز ہیں، جو ہمارے تعصبات ہیں، یوں کہہ لیجئے، ان دی ورک پلیس، وہ اس حد تک سویئر بھی ہیں کہ ان کو آپ باقاعدہ یعنی اپارٹھائڈ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو یعنی نسلی امتیاز کہا جاتا ہے، اس ٹائپ کی چیز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، وچ از ناٹ ٹرولی ریشل، لیکن جو مختلف شکلوں میں اتنے ہی شدید ہیں جتنا کہ اپارٹھائڈ ہوا کرتا ہے۔ بہرحال ہم بائسز کی بات کرنا چاہتے ہیں ان دی ورک پلیس، اور دو مین ہیڈز میں ہم اس کی بات کریں گے۔ ایک وہ بائسز ہیں جو ہائرنگ ریلیٹڈ ہیں، یعنی جب کسی پوزیشن کے لیے ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بائسز انٹرپلے کرتے ہیں، جب ہائرنگ ہو گئی، انڈکشن ہو گئی، اس کے بعد ان صاحب یا صاحبہ نے کام شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو کچھ معاملات پھر چل رہے ہوتے ہیں اوور دی نیکسٹ وٹ ایور کریئر ٹریجیکٹری ٹیکس ایکچولی، وہ اس سے ریلیٹڈ پھر بائسز ہیں۔ ان دونوں پہ ہم سیپریٹلی بات کرتے ہیں۔ آبویسلی شروع ہم ہائرنگ ہی سے کریں گے۔ پہلے تو ہم بائس کو ڈیفائن کر لیں۔ میں کوئی کتابی ڈیفینیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میری جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک جینوائن کنسیڈریشن کسی obsession کی شکل اختیار کر لے، یعنی وہ اپنی حد سے زیادہ بڑھ جائے اور وہ باقی چیزوں کو اوور شیڈو کرنے لگ جائے، تو میرے خیال میں ہم اسے بائس کہیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر فرض کیجئے ایک جینوائن کنسیڈریشن ہے کہ ایک سرٹن ایجوکیشن ایک سرٹن کوالٹی کی ہونی چاہیے، لیکن جب یہ چیز انڈیولی امپورٹنٹ ہو جائے اور باقی سب چیزوں پہ پریسیڈنس لے جائے، اور یعنی یوں کہہ لیجیے جیسے ہم پاکستان میں 3-4 ایلیٹسٹ انسٹیٹیوشن ہیں جو بزنس کی ڈگریز دے رہے ہیں یا بزنس کی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ لاہور میں لمز ہے اور LSE ہے، اور کراچی میں IBA ہے اور CBM ہے، یا کچھ لوگ اب IOBM کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے 4 نہیں 5 لگا لیجئے۔ اس کے علاوہ 50 60 70 80 I don't know کتنے، لیکن there are numerous institution which are imparting business education۔ لیکن اگر یہ کنسیڈریشن صرف یہ ہو جائے کہ ہم تو فلاں XYZ انسٹیٹیوشن کے علاوہ ہائرنگ نہیں کریں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بائس ہو گیا، کیونکہ اس نے باقی ساری کنسیڈریشنز کو اور سارے میرٹ کو اوور شیڈو کر دیا، اور یہ ایک اکیلا میرٹ سب پہ بھاری پڑ گیا۔ سو دس از دی کائنڈ آف بائس جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس طرح کے ملٹیپل بائسز ہیں جن کی ہم بات کریں گے، جو چل رہے ہیں اور جو میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جن کے خلاف بہت گفتگو، یا جن کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر خلاف نہیں بھی کریں، جن کو ٹھیک کرنے کی جد و جہد بھی چلتی ہے مستقل، لیکن اس کے باوجود آئی نو کہ دے آر سو وائڈ اسپریڈ اینڈ دے آر سو انگرینڈ ان سم a lot of people's minds actually، کہ ان کو وہاں سے صاف کرنا، ان کو اریز کرنا، ان کو نکالنا وہاں سے، it is well nigh impossible actually، but anyway that doesn't mean کہ اس کو بند ہو جانا چاہیے، کوشش چلتی رہنی چاہیے۔ So let's talk about hiring، کہ ہائرنگ میں کون کون سے ایسے prejudices یا biases، ایک ہی ہم common term رکھتے ہیں biases کی، کون سے bias ہیں جو کہ چل رہے ہیں ایکچولی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو میں نے دیکھا ہے وہ اپیرنس کا باعث، یعنی کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طرح کی اپیرنس ہونی چاہیے۔ گڈ لکنگ کی بھی تعریف ہر کسی کی اپنی ہے ویسے تو، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے اپنا کچھ ایک خاص سٹینڈرڈ دماغ میں بنا لیا ہے۔ یہ کوئی یونیورسلی لیڈ ڈاؤن تو پرنسپلز نہیں ہیں، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ہمیں اس حلیے کا آدمی چاہیے، اس کی ہائٹ کچھ ایسی ہونی چاہیے، اسے لین ہونا چاہیے، اسے واٹ ایور ایتھلیٹک اس کی لک ہونی چاہیے، یا جو بھی اس کا فیئر کمپلیکشن ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب گفتگو ہے، لیکن یہ ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس جاب کے لیے آپ اسے ہائر کر رہے ہیں وہ پروبیبلی اس کا کوئی ایسا انٹرفیس ہی نہیں ہے پبلک کے ساتھ،
the person will actually sit somewhere in the corner in an office, وہ خاتون ہوں یا صاحب ہوں, اور وہ بیٹھے رہیں گے وہاں پہ اور کام کرتے رہیں گے, and they will just sit pretty, you know, if you prefer to say that. تو لیکن بہرحال کچھ لوگوں کے نزدیک یہ اتنا امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے کہ جو باقی سب چیزوں پہ حاوی ہو جاتا ہے, اور یہی باعث ہے. ایک فرسٹ ایگزامپل یہی ہے باعث کی. اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ جو ایکسیپٹیبل یا واٹ ایور اپیرنس کی ہم بات کرتے ہیں اس کی رینج بہت بڑی, اور اس کی کوئی ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یوں ہو تو یہ لک اچھی ہے اور یوں ہو تو یہ لک اچھی نہیں ہے. اینڈ دین اٹس اے کمبینیشن آف ہاؤ دی پرسن از کیرنگ ہم سیلف اور ہر سیلف. ایک تو شکل صورت ہے جو اللہ نے بنائی ہے, پھر اس کے بعد جو کچھ وہ اس کے ساتھ خود سلوک کرتے ہیں, ان کا ہیئر سٹائل کیا ہے, ان کے کپڑے پہننے کا سلیقہ کیا ہے, وہ کس طرح کے کلرز اپنی پرسنالٹی سے میچ کرتے ہیں نہیں کرتے, واٹ ایور, یہ ساری چیزیں ملا جلا کے ایک اوور آل پرسنالٹی کی اپیرنس بنتی ہے. اس لیے اس کو اگر ہم واقعی کسی اس میں رکھنا چاہیں کہ ہم 1 2 3 4 8-10 پیرامیٹرز بنا دیں گے کہ یوں ہونا چاہیے, تو دس از کائنڈ آف انفیئر. ایک اوور آل ایک مناسب لک ہونی چاہیے, اور اگر وہ نہیں بھی ہے, فار ایگزامپل کچھ کیسز میں نہیں بھی ہوتی, بٹ دیٹ از سم تھنگ وچ از کریکٹیبل. اگر اس بندے کے باقی میرٹ اسٹرانگ ہیں اور وہ میرٹ پہ آ سکتا ہے, تو پھر یہ چیز ایسی ہے جس کی کریکشن ہو سکتی ہے. ونس یو ہائر تو پھر آپ اپنے پالیسیز کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق ان کو پرسویڈ کر سکتے ہیں, ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں, ان کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں بیسکلی کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے, اینڈ پیپل ول کم راؤنڈ ٹو دی آئیڈیا. بٹ ٹو ہائر اور ناٹ ٹو ہائر somebody جسٹ آن دی بیسس آف اپیرنس, یہ پہلا باعث ہے جو بہرحال باعث ہے, اور کوئی بھی باعث ایسا نہیں ہے جس کو ہم جسٹیفائیبل کہہ سکیں کہ ہاں یہ باعث بالکل ٹھیک ہے, اس کو ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ ضرور ہونا چاہیے اور وہ جسٹیفائیبل ہو تو پھر وہ باعث نہیں ہوگا, پھر تو وہ میرٹ ہو جائے گا. تو یہ پہلا تھا. دوسرا باعث جو میں دیکھتا ہوں جو ہائرنگ مینیجرز کی نظر میں ہوتا ہے, وہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کہ خاص طرح کا فیملی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, واٹ ایور, آئی مین فیملی کا مکس یہ ہونا چاہیے, پیرنٹس اس طرح کے ہونے چاہیے, فادر کا آکیوپیشن یہ ہونا چاہیے, بھائیوں کا یہ ہونا چاہیے. اب بہت سی, میں ظاہر ہے میں بھی سینکڑوں ہزاروں انٹرویوز کر چکا ہوں ان اے لانگ کریئر. آپ کو بڑے عجیب عجیب کمبینیشنز ملتے ہیں, اور وہ ہیں, وہ ہمارے سوسائٹی کے حصے ہیں سب کے سب. کئی بچے آپ کے پاس ایسے آتے ہیں, بچیاں ایسی آتی ہیں جن کے پورا خاندان بیچارہ ان پڑھ ہے, وہ واحد ہیں جنہوں نے پڑھ لیا ہے, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے جاب جو کہ رسپیکٹیبل ہو اور جس سے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. لیکن چونکہ ان کی باقی فیملی میں کوئی پڑھا لکھا نہیں, ایک بھائی مزدوری کرتا ہے, ایک دکان پہ کام کرتا ہے, ایک فلاں کرتا ہے, اینڈ اف وی ہولڈ اٹ اگینسٹ دیم کہ نہیں بھائی آپ کا تو فیملی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے, تو یہ بڑی نامناسب بات ہے, اور یہ ایکچولی ان کا حق مارنے والی بات ہے. کیونکہ اس طرح کے تو بہت سے لوگ ہیں, اور ان کو تو شاید ایک پوائنٹ آف ویو سے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ رہ کے پڑھا جہاں پہ کوئی پڑھنے کا ماحول نہیں تھا بظاہر, اور انہوں نے اسٹرگل کی اور انہوں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا اور ایک سرٹن لیول پہ آ گئے ہیں, اور اب وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان دی سوسائٹی ایٹ اے بیٹر اسٹیٹس. تو ان کو تو سپورٹ کرنا بنتا ہے ایک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیے تو. لیکن یہ ہے فیملی بیک گراؤنڈ کی بھی کئی شکلیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں جو ہائرنگ مینیجرز لے کے چل رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کاسٹ کا کانسیپٹ ہے کہ کس کاسٹ سے ہے, یہ جٹ ہے, یہ ارائیں ہے, یہ شیخ ہے, یہ وٹ ایور. ہمارے یہاں کافی ہے ماشاءاللہ, بڑی تعداد ہے برادریوں کی اور ذاتوں کی. تو یہ بھی ایک کچھ لوگوں کی کنسیڈریشن ہے کہ خاص طرح کی برادری ہونی چاہیے, اور کافی اور معاملات بھی ہیں اس میں جو چل رہے ہیں. میں پھر یہ بات کہہ دوں کہ ہر چیز, یہ جتنی چیزیں میں جتنے باعثز کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اگر اپنے ایک ڈیو میرٹ پہ دیکھے جائیں تو ہر کسی چیز کی کچھ نہ کچھ ریلیونس آپ کو ملے گی, اور ڈفرینٹ پوزیشنز پہ ملے گی. کچھ پوزیشن پہ شاید زیادہ ان کی کسی چیز کی ریلیونس ہو, کچھ پہ کم ہوگی. جیسے فرض کیجئے اگر ہم پیرنٹس کی بات ہی کر رہے ہیں تو پیرنٹس ایک ایسی جاب پہ زیادہ ریلیونٹ ہوگی جو مستقل پبلک فیس میں رہتی ہے, لیکن ایک دوسری جاب پہ اتنی اس کی ریلیونس نہیں رہے گی. اسی طرح سے باقی سب چیزیں ہیں. لیکن میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ باعث بنتا ہی تب ہے جب ایک جینوائن کنسیڈریشن
ایک انڈیو امپورٹنس لے لیتی ہے اور باقی چیزوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، کہ صرف اسی بنیاد پہ فیصلے ہونے لگیں یا لارجلی اس بنیاد پہ فیصلے ہونے لگیں، تو پھر وہ باعث. تو فیملی بیک گراؤنڈ از اندر باعث جو کہ میں دیکھ رہا ہوں اور وہ چلتا رہے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم نکلے نہیں ہیں. ایکچولی اس میں ہم کیا کہیں، ہم بہت ساری چیزیں ہم اپنی تعلیم اور اپنی سو کالڈ ترقی کے باوجود ہم نے چھوڑی نہیں، بلکہ ان کو ہم نے اور مضبوطی سے تھام لیا ہے اور ان کو ہم اسی طرح سے مضبوطی سے تھام کے چل رہے ہیں ان کو. ایک تیسری جو بڑی ہی خطرناک باعث ہے جو وہ ہے اکنامک سٹیٹس کا. بہت سے ہائرنگ مینیجرز میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو ہائر ہی نہیں کرنا چاہتے جو اکنامکلی سٹیبل ہیں، یعنی جن کی فیملی ایک مناسب سی مڈل کلاس اپر مڈل کلاس فیملی ہے، جہاں پہ لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں یا بچے پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے پڑھ لیا ہے اور وہ جاب مارکیٹ میں آ گئے ہیں. فادر از ڈوئنگ اے ریزنیبل جاب، مدر بھی کچھ کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، بٹ دی فیملی از ریزنیبلی پلیسڈ. دے آر ناٹ رچ بٹ دے آر ریزنیبلی پلیسڈ. اور ہائرنگ مینیجرز کے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ جناب اس کو تو جاب کی ضرورت نہیں، چونکہ اس کی نیڈ نہیں ہے، یعنی یہ ضرورت مند نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، اور وہ مستحق لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اور یہ کسی چیریٹی کی بنیاد پہ نہیں رہتے انفارچونیٹلی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مستحقین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس بنیاد پہ ہے کہ وہ مستحقین کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ان کی کوشش ہوگی کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کے والد صاحب یا ریٹائر ہوں یا بیمار پڑے ہوں، والدہ گھر کے کام اپنے ہی گھر کے کام کرتی ہوں، بھائی بہن چھوٹے ہوں، اس پہ ذمہ داریاں ہوں، اور وہی واحد کمانے والا ہو اور وہ سر اٹھا کے چلنے کی پوزیشن میں نہ ہو، اور جو اسے کہہ دیں وہ چپ کر کے یس سر کر کے چلتا رہے. یعنی یہ ایسی کنسیڈریشن ہے جس پہ میں نے باقی سب کنسیڈریشنز کو قربان ہوتے دیکھا کہ نہیں جی وہ بڑا ضرورت مند ہے، وہ بالکل جناب بالکل جو آپ کہیں گے کرے گا، اس کی مجال نہیں ہوگی کہ ادھر ادھر کچھ کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا باعث ہے اور بڑا کامن باعث ہے جو چل رہا ہے. اور یہ ایسا باعث ہے جس کی وجہ سے بہت سے دو نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ میرٹ پہ ہائرنگ نہیں ہو رہی، چونکہ باقی سارے میرٹ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور یہ واحد میرٹ رہ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، یعنی آرگنائزیشن کا کلچر خراب ہو رہا ہے. وہاں پہ یہ بات پروموٹ ہو رہی ہے کہ پیپل شوڈ بی ایکسپلائٹیڈ بیکاز آف دیئر بیک گراؤنڈس، اور پیپل شوڈ بی ایکسپلائٹیڈ بیکاز دے کی ناٹ ریزسٹ. ان کو جو کہیں ان کی مجبوری ہے چونکہ انہیں جاب کرنی ہے، تو لہٰذا دے شوڈ ایکسیپٹ اٹ بغیر کسی اعتراض کے اور بغیر کسی حیل و حجت کے. سو لہٰذا یہ دو بڑے نقصان ہیں جو ہو رہے ہیں اس سے. لیکن اکنامک سٹیٹس پہ میں نے بڑے مینیجرز کو، اچھے معقول مینیجرز کو میں نے بحث کرتے دیکھا ہے اور انسسٹ کرتے دیکھا ہے کہ جناب میں یہی ہائرنگ کروں گا، اور جہاں جہاں ان کا زور چلتا ہے وہاں وہ یہ ہائرنگ ضرور کرتے ہیں، اسی طرح کی ہائرنگ کرتے ہیں. یہ تیسرا باعث تھا جس کی ہم نے بات کی. چوتھا باعث جو ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے لیکن ذرا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اسیس کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ جس جاب کے لیے یہ شخص آیا ہے، اس جاب کے بارے میں اس کا ایپٹیچیوڈ ہے یا پیشن ہے. یہ دو یعنی یوں گریڈز کہہ لیجئے نا آپ، کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کا ایک سرٹن ایپٹیچیوڈ ہے جو ایک خاص جاب کر سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس کا پیشن ہے کہ جی مجھے یہی جاب کرنی ہے اور یہی کام کرنا ہے. مجھے وہ جاب کے لیے نہیں ہوتا، پیشن نارملی کام کے لیے ہوتا ہے کہ جی مجھے تو یہی کام کرنا ہے. آئی وانٹ ٹو بی اے مارکیٹیئر، آئی وانٹ ٹو بی فلاں جو بھی، میں HR کا ہی کام کرنا چاہتا ہوں، میں پروڈکشن میں ہی جانا چاہتا ہوں. بہت فارماسسٹ ایسے ہیں جو آؤٹ رائٹلی کہتے ہیں کہ ہم پروڈکشن میں نہیں جانا چاہتے، اور بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پروڈکشن میں جانا چاہتے ہیں. دیٹس اے ہیپننگ پلیس، دیٹ از ویئر دی ایکشن از ایکچولی. تو یہ اپنا اپنا پیشن ہے. سو وہ پیشن کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی بلکہ نیڈ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے پھر. سو ایک ہم نے کہا نیڈ ایز سچ اکنامک سٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس کا پیشن یا اس کا ایپٹیچیوڈ اسیس کیا جائے، اس کی جاب کی نیڈ. یہ پہلے سے ملتی جلتی بات ہے، یہاں بھی نیڈ کا قصہ چل رہا ہے اور وہ چل رہا ہے. اور اگر نیڈ زیادہ ہے اور پیشن بالکل نہیں ہے اور ایپٹیچیوڈ بھی نہیں ہے تو وہ شاید ہائرنگ ہو جائے گی.
لیکن اس کے مقابلے پہ اگر کوئی پیشنیٹ ہے لیکن اس کی نیڈ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا سٹیٹس ٹھیک ہے، ادروائز اس کے مینز مناسب ہیں، تو لہٰذا اس کی ہائرنگ نہیں ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ فور اے اسمالر جاب اگر کوئی صاحب گھر کی کوئی اپنے ابا کی کسی کی گاڑی لے کے آ گئے تو پھر تو یوں سمجھیے کہ ان کی قسمت خراب ہو گئی کہ اچھا یہ کار پہ انٹرویو دینے آیا ہے، واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو ٹیل اس، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں اس کو اب میں کوئی خاص لیبل نہیں کرتا، آپ خود ہی کر سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ کنسیڈریشن ہے بہت سے ہائرنگ مینیجرز کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ گاڑی پہ انٹرویو کار لے کے آیا انٹرویو دینے کے لیے، تو یہ تو اس کا مطلب ہے نوکری کی اسے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، گھر سے یہ سوکھا ہے، ہماری جو عام لینگویج ہے سلینگ ہے اس میں کہ سوکھا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کوئی خاص۔ تو یہ ایک اور باعث ہے، یہ پہلے باعث کا ایک سب باعث ہے، لیکن یہ بھی چل رہا ہے۔ ایک میں نے اگزامپل شروع میں دی تھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی، اور یہ چل رہی ہے اور یہ بھی زور پکڑ رہی ہے، یعنی آئی نو آرگنائزیشنز جنہوں نے اپنا یہ ڈکلیئر کر دیا ہے انٹرنلی کہ جناب ہم وی ول اونلی ہائر فرام 1 2 3 انسٹیٹیوشن، ہم چوتھے انسٹیٹیوشن سے ہائرنگ نہیں کریں گے۔ دس از رانگ فار 2 reasons اف یو آسک می۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، وہ ہارورڈ ہو، وہ اسٹینفرڈ ہو، وہ لمز ہو، وہ کوئی بھی ہو، کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جہاں سے نکلنے والا اسٹف یونیورسلی ایک ہی جیسا ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا نا۔ دیکھیے اس لیے کہ یو انرول اسٹوڈنٹس فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس، اور آپ کی چاہے جتنی بھی ریگرس ٹریننگ ہو، ہمارے ہاں تو ایجوکیشن اس طرح سے ریگرس ٹریننگ نہیں ہوتی، ایجوکیشن ریگرس ہوتی ہے، یعنی ہم انفارمیشن کا اوور لوڈ کرتے رہتے ہیں، کتابوں کا اوور لوڈ کر لیں گے۔ جو ہمارے ایلیٹسٹ انسٹیٹیوشن ہیں یہاں پہ امریکہ کی، یورپ کی کیس سٹڈیز پڑھانے کا بہت جذبہ ہے، اور وہ اس سے اوور لوڈ کرتے رہتے ہیں فوٹو کاپیز سے، بٹ اٹ ڈزنٹ چینج دی پرسپیکٹیو آف اے پرسن انٹائرلی۔ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 4 سال میں 2 سال میں ایک خاص طرح کا سب لوگ بالکل وہاں جب داخل ہوں گے تو مختلف ہوں گے اور نکلیں گے تو روبوٹ کی طرح سے ایک جیسے یونیفارم ہو کے نکلیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہوتا، obviously نہیں ہوتا۔ سو ہر جگہ آپ کو دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں، تو یہ کہنا کہ جی میں تو XYZ انسٹیٹیوشن سے ہائر کروں گا، یہ انہیرنٹلی فلاڈ ہے آرگیومنٹ، کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے نکلنے والا ہر شخص سونے کا بنا ہوا ہے اور بڑا زبردست ہے، اور اس کی بہت اعلیٰ کمال کی شخصیت ہے اس کی، اور کمال کی اس کی انڈرسٹینڈنگ۔ سو ایک یہ وجہ ہے اس کی غلط ہونے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم 100 میں سے 5 انسٹیٹیوشنز کو فوکس کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہم شاید 5% اسٹوڈنٹس جو وہاں سے نکل رہے ہیں ان کو فوکس کر رہے ہیں، تو جو باقی 95% لوگ ہیں وہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ وائی آر دے اسپینڈنگ سو ہیوج اماؤنٹس، لاکھوں میں ہے نا، ظاہر بزنس ایجوکیشن کی ڈگری وہ لاکھوں روپے اپنے والدین کے کیوں خرچ کروا رہے ہیں؟ اگر اس کے بعد جاب مارکیٹ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، جب پھر HEC نے ان کو کیوں ریکگنائز کر لیا ہے، ان کو ڈگری دینے کی اجازت کیوں دے دی ہے، اگر جاب مارکیٹ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور اگر ان کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ وہ جاب مارکیٹ میں کوالیفائی نہیں کر سکتے، تو دس از سم تھنگ وچ از ٹو سیریس۔ یہ تو پھر ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو یا بند کر دینا چاہیے یا ان کو ٹھیک کروانا چاہیے، تاکہ وہ بچوں کا مستقبل تو خراب نہ کریں پھر۔ اینڈ وی آر ناٹ ٹاکنگ آف فیو، وی آر ٹاکنگ آف دی لارجسٹ میجورٹی آف اسٹوڈنٹس، کہ اگر ان کی ڈگری ریکگنائز، یا ریکگنائز سے مراد یہ ہے کہ اگر جاب مارکیٹ ان کو ریکگنائز نہیں کرتی اور انہیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس ڈگری کی بنیاد پہ ان کو جاب دے، تو پھر وائی آر دے ڈوئنگ آل دی ایفرٹ بیچارے؟ پھر وہ یہ بہت بڑا ایک باعث ہے جو وچ ہیز کم ان سم ہاؤ، اور جو چل رہا ہے، اینڈ آئی وڈ سے کہ یہ اٹ از کیچنگ اپ ایکچولی، یہ ایک فیشن ہو گیا یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اٹس اے ٹرینڈ کہ کمپنی نے انٹرنلی ڈکلیئر کر دیا کہ جناب وی ول اونلی ہائر فرام دیز انسٹیٹیوشن، باقی لوگ زحمت نہ کریں۔ یہ چند باعث ہیں جن کی میں نے بات کی، یہ ٹاپک چل رہا ہے لیکن یہ بات لمبی ہوگی، میں آج کی نشست کو یہاں پہ روکتا ہوں، اور اگلی نشست میں ہم مزید باعث کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔